बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो रहनुमाओं सलमान अकरम राजा साहब और रौ उमर हाशिम खान की दरख्वास्तों पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स से मुतल्लिक जो दरख्वास्तें हैं, लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम साहब ने आज दलाइल मुकम्मल हुए हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे फवाद चौधरी की दो अहम दरख्वास्तें हैं। एक दरख्वास्त तो थी वीडियो लिंक के ज़रिए मुख्तलिफ़ मुकदमात में पेश होने की दरख्वास्त, और दूसरी ये है कि अगर कोई शख्स 1 साल या 1.5 साल किसी मुकदमे में एक मुकदमे को हो गया हो और 1-1.5 साल के बाद और वो काफ़ी अरसा जेल में भी गुजार आया हो और उसको उस मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए तो फिर उसकी गिरफ़्तारी नहीं बनती। ये एक ऐसा केस है जिसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत होगी, जो रूपोश भी है और बाकी क़यादत भी। उस पर अहम समाअत हुई डिवीज़न बेंच लाहौर हाई कोर्ट में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक जो मुकदमा है उससे मुतल्लिक एक मुतालबा सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ इंटर कोर्ट अपीलों की जल्द समाअत का मुतालबा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कार्रवाई को जल्द से जल्द आगे बढ़ाने और सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का मुतालबा भी सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल्स को गैर आइनी करार दिए जाने के बावजूद गुज़श्ता 1 साल से जेलों में नाहक कैद हैं। सिविलियन बेगुनाह नौजवान रियासती जुल्म और फस्तायत की जद में हैं। 24 अप्रैल को केस की गुज़श्ता समाअत पर लार्जर बेंच की तश्कील की दरख्वास्त को 1 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, मगर मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। 24 अप्रैल को 9 रुकनी बेंच या लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला कमेटी को भेजा था। 1 माह और 3 दिन हो गए हैं, आज तक ना वो केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ ना बेंच बना। वो कहते हैं कि शदीद गर्मी के मौसम में इन बेगुनाह अफराद को जेलों में बुरे हालात में नाहक कैद रख कर बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं। आइन में वजारत दिफा के जो लोग हैं उनको अदालत का दर्जा देकर, मुनसिफ का दर्जा देकर सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल की कोई आइन में गुंजाइश नहीं है। दुनिया के किसी महज़ब जमहूरी मुआशरे में फ़ौजी अदालतों या सिविल आबादी के इनमें ट्रायल्स का कोई निशान तक नहीं मिलता। शहरियों को झूठे, जाली और मनगढ़ंत मुकदमात में नामज़द करके उनके फ़ौजी ट्रायल्स को बिला जवाज़ इल्तवा का शिकार रखना इंसानी हकूक़ पर मुनज़्ज़म हमले के शर्मनाक तसलसल की कड़ी है। और सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री अदालतों के ख़िलाफ़ इंटर कोर्ट अपीलों के मामले को फ़ौरी लार्जर बेंच तश्कील देकर समाअत के लिए मुकर्रर करे और इस मुकदमे की कार्रवाई को भी बल्ले के केस की तर्ज पर आगे बढ़ाए। कल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा, जब आर्मी अदालतों में या आर्मी की कस्टडी में जो सिविलियंस हैं उनकी फैमिलीज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर के प्रेस क्लब में, तो उन्होंने कहा कि आपने लकड़ी से बने बल्ले पर तो इतनी तेज़ तरीन समाअत करके फ़ैसले दिए, ये तो इंसान हैं, इनकी फीलिंग्स हैं, इनके जज्बात हैं। अदालत उज़्मा दस्तूर और बुनियादी हकूक़ दोनों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए और हिरासत में मौजूद अफराद की रिहाई के अहकामात जारी करे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालबा सामने आया है। अब देखना यह है कि इसके ऊपर जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है वो आगे इस मामले को कैसे बढ़ाती है। बहुत अहम चीज़ है और वो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं। और कल माजी में अगर हम बात करते हैं वो मुकदमा जिसमें दहशतगर्दों के जो ट्रायल की बात की, आपको याद होगा आर्मी अदालतें बनी थीं और आर्मी अदालतों में दहशतगर्दों के ट्रायल की बात सामने आई थी और उस वक्त एक आइनी तरमीम हुई और आइनी तरमीम को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उस आइनी तरमीम को के हक़ में फ़ैसला दिया, लेकिन साथ ही जो काजी फ़ाज़िसा साहब इख्तलाफी जो नोट था वो काजी फ़ाज़िसा साहब ने इख्तलाफी फ़ैसला लिखा और उसमें फिर उन्होंने इस बात के ऊपर ज़ोर दिया कि नहीं, कोई भी हो तो कंसेप्ट ही नहीं है हमारा आइन का आर्टिकल जो 175A है वो जो अदालतों की या जजेस की बात करता है उसका दूसरी तरफ कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन अब चूँकि मामलात किसी और तरीके से देखे जा रहे हैं, अब देखना ये है कि ये सारा मामला किस तरफ जाता है। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की अहम दरख्वास्त पर समाअत हुई है और ये अहम दरख्वास्त थी कि 36 मुकदमात हैं और 36 मुकदमात में हर मुकदमे में ज़ाती तौर पर अदालत में पेश होना नामुमकिन है और किसी सूरत भी वहाँ पे पेश होने के लिए जब तक अदालत कोई ऐसा रिलीफ़ नहीं देती वीडियो लिंक का, तो पॉसिबल ही नहीं है कि इंसान के लिए कि एक दिन में अगर उसने मियाँ वाली भी पेश होना हो, उसने सरगोदा पेश होना हो या फैसलाबाद पेश होना हो, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इन तमाम मुकदमात में पेश हो। इस वजह से अदालत से ये इस्तदा की गई कि बराए मेहरबानी
آپ ویڈیو لنک کے ذریعے تمام عدالتوں میں حاضری کا حکم دے دیں، بھلے لاہور کی سیشن عدالت میں جو ویڈیو لنک کا نظام ہے وہاں حکم جاری کر دیں، ہم لاہور کی سیشن عدالت میں بیٹھ جائیں گے اور وہاں سے پھر مختلف عدالتوں میں جو پیشی کا معاملہ ہے وہ آگے ہو سکتا ہے۔ فیصل آباد میں بھی ویڈیو لنک کے ذریعے، راول پنڈی میں مقدمات ہیں ان میں بھی ویڈیو لنک کے ذریعے، اور باقی جو اس طرح کی ہے ہمیں ریلیف مل جائے گا۔ جسٹس فاروق حیدر صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا، اور جو وکیل ہیں فواد چودھری کے وہ ہیں احسن بھون صاحب۔ چونکہ فوجداری لاء کو وہ سمجھتے ہیں تو احسن بھون صاحب کی خدمات حاصل کی ہیں ان تمام مقدمات میں، اور پہلے جو عالیہ نیلم صاحبہ کی عدالت سے ایک ریلیف ملا تھا وہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی احسن بھون وکیل تھے، اور اب یہ جو تفصیل سامنے آئی ہے اس میں بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب کے پاس معاملہ گیا، انہوں نے کہا چونکہ دہشت گردی کے معاملات ہیں تو اس کے لیے آپ جائیں اور جا کے ڈویژن بینچ کے سامنے آپ کا کیس مقرر کرتے ہیں۔ ڈویژن بینچ نے عرض سماعت کی، اور فواد چودھری نے پنجاب بھر میں درج مقدمات میں ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کی استدعا کی اور موقف اختیار کیا کہ پنجاب کے مختلف شہروں میں 36 سے زائد مقدمات درج ہیں، اس وجہ سے مقدمات کی پیشی کے لیے ویڈیو لنک پر پیش ہونے کے احکامات جاری کیے جائیں، اور 2 رکنی بینچ نے اس حد تک 36 کیسز میں ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کی حد تک فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ساتھ جو دوسرا اہم کیس تھا، اہم درخواست تھی اسی 2 رکنی بینچ کے پاس، وہ تھی فواد چودھری کی گرفتاری سے روکنے اور جے آئی ٹی کے نوٹس کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی کہ 1.5 سال کے بعد جے آئی ٹی کیسے طلب کر سکتی ہے تفتیش کے لیے، اور جو شخص 1.5 سال میں کسی مقدمے میں نامزد نہیں تھا اب اتنی بیلیٹڈ سٹیج پہ اس کو اگر نامزد کیا جاتا ہے، جیسے شاہ محمود قریشی کا معاملہ سامنے آیا، تو یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ اس پر پھر عدالت نے 19 مئی تک جو ہے وہ دلائل طلب کر لی ہیں۔ احسن بھون صاحب اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل غلام سرور نہنگ وہ بھی پیش ہوئے، اور انہوں نے بھی دلائل کے لیے عدالت نے 29 مئی پرسوں کے لیے ٹائم دیا ہے کہ دونوں فریقین اس پر دلائل دیں، اور پھر عدالت فیصلہ کرے گی کہ آیا جو کوئی بھی ایسا معاملہ ہو 1 سال 1.5 سال کوئی گرفتار رہا ہو یا وہ گرفتار نہیں بھی رہا اور پرانے مقدمات میں نامزد کر دیا جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس اسد جاوید گھرال صاحب کا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے، پھر ہم نے دیکھا، اور پاکستان تحریک انصاف تو یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانتیں دہشت گردی عدالتوں میں پینڈنگ پڑی ہیں۔ اب ہوا یہ تھا کہ عمران خان نے تو جو 11 اگست کو ان کی عبوری ضمانتیں لاہور میں 5 اگست کی گرفتاری کے بعد 11 اگست کو ضمانتیں خارج ہوئی تھیں، تو عمران خان ہائی کورٹ چلے گئے، جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ بینچ نے عبوری ضمانتیں بحال کر دیں۔ اب وہی چونکہ رول آف کنسسٹنسی ہے، اب شاہ محمود قریشی نے لاہور ہائی کورٹ جانے کے بجائے ڈائریکٹ درخواستیں دائر کر دی تھیں دہشت گردی عدالت میں۔ اب بیرسٹر گوہر علی خان کا یہ کہنا ہے کہ جب دہشت گردی عدالت میں ان کی عبوری ضمانت کی درخواستیں پینڈنگ ہیں تو کیسے ریمانڈ ہو سکتا ہے اور کیسے ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے، تو یہ بھی ایک اہم سوال ہے جو الٹیمیٹ معاملہ آگے عدالتوں میں آئے گا۔ بہرحال اگر لاہور ہائی کورٹ سے فواد چودھری کی اس درخواست پر جو ایک قانونی نقطہ ہے کہ یہ جو گرفتاری اور اتنا ڈیلے کے بعد گرفتار کرنا یا گرفتاری ڈالنا یا کسی مقدمے میں نامزد کرنا، اس کے حوالے سے ڈویژن بینچ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ پوری پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا۔ اب ہم آ جاتے ہیں جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت میں الیکشن ٹرائبونلز سے متعلق 2 درخواستیں تھیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کی، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب سے اہم کیس پاکستان تحریک انصاف کا سائفر کیس ہے، وہ اس نے الٹیمیٹ ختم ہو جانا ہے، عدت نکاح کیس ہے اس نے الٹیمیٹ ختم ہو جانا ہے، لیکن اصل چیز وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی مینڈیٹ واپسی کی، اور وہ پنجاب ہے، اور پنجاب میں 2 ججز کام کر رہے ہیں بطور ٹرائبونل کے۔ 6 ججز کی مزید تعیناتی اور نامزدگی کی تھی چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے، ان 6 میں سے 2 کو اپوائنٹ کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس نوٹیفیکیشن کو چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے مسترد کر کے واپس بھیج دیا، جس کی وجہ سے جو 2 ججز چودھری محمد اقبال صاحب اور جو جسٹس انوار حسین صاحب ہیں وہ بطور ٹرائبونل کام نہیں کر رہے، چونکہ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے باوجود وہ ان کا جو چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے نوٹیفیکیشن نہیں جاری کیا، چونکہ الٹیمیٹ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے بعد جیسے پنجاب حکومت نے ATC ججز کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تو اس کے بعد پھر پہلے نامزدگی کی چیف جسٹس نے،
پھر پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن بھیجا اور نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور پھر اس پر لاہور ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن بھیجا۔ تو اب الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے کرنا تھا، تو لاہور ہائی کورٹ نے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی 6 ججز کا آپ کو نام دیے، 6 ججز کو کریں۔ وہ کہتے ہیں جی 2 کر دیے، باقی پینل دیں، ہم باقی پینل میں سے سلیکٹ کریں گے۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں آج تفصیلاً جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی اور رو عمر ہاشم کی درخواست پر، جو پاک پتن سے پاکستان تحریک انصاف کے فارم 45 کے MNA ہیں، ان کی درخواستوں پر سماعت کی۔ سمیر کھوسہ صاحب دونوں درخواستوں میں وکیل تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی اگر درخواست میں کچھ رہ بھی گیا تھا تو رو عمر ہاشم کی درخواست کو تیار کرتے ہوئے وہ تمام کے تمام نوٹیفیکیشنز، پہلے نوٹیفیکیشن سے لے کے بعد میں جتنے بھی نوٹیفیکیشن ہوئے، بعد میں جو خط و کتابت جاری رہی، اور وہ تمام کے تمام عدالت کو پیروز کروایا گیا، عدالت کو دکھایا گیا ریکارڈ کہ جناب یہ ریکارڈ ہے، یہ ہماری گراؤنڈز ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف قانونی طور پر چیف جسٹس کا یہ اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن نے صرف آپ سے نمبر بتانا ہے کہ جی اتنے ججز کا نام چاہیے۔ وہ نمبر جب چیف جسٹس نے دے دیا تو یہ کلیتاً اختیار چیف جسٹس کا ہے کہ وہ کس جج صاحب کو ٹرائبونل کے جج کے طور پر نامزد کریں، اور الیکشن کمیشن کے پاس اف اینڈ بٹ کا یا پینل مانگنے کا کوئی اختیار سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ حکم جاری کریں۔ لاہور ہائی کورٹ بطور، پہلے تو وہ انتظامی معاملات تھے نا، چیف جسٹس کی اور رجسٹرار آفس کی اور الیکشن کمیشن کی جو خط و کتابت تھی وہ انتظامی معاملات تھے۔ اب آ گیا آئینی عدالت کے پاس معاملہ۔ آئینی عدالت کا جو معاملہ ہے اس پر الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر صورت آئینی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کرے۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے وکلاء نے بھی دلائل دیا، ان کا یہ ماننا تھا کہ جی یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد یہ تمام اختیارات الیکشن کمیشن کے ہیں، الیکشن کمیشن ہی ان سارے معاملات کو، اور فائنلی فیصلہ جو ہے وہ فائنل جو اپروول ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہوتی ہے۔ بہرحال جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت میں آج دلائل مکمل ہو گئے، اور پاکستان تحریک انصاف کے دلائل تو پہلے ہی مکمل ہو گئے تھے۔ آج مزید انہوں نے جوابی دلائل بھی دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے بیسیکلی آج دلائل دیے ہیں، اور دلائل سننے کے بعد جسٹس شاہد کریم صاحب نے الیکشن ٹرائبونل کیا 6 ججز جو مزید نئے ٹرائبونل کے قیام کے لیے نامزد کیے چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے، کیا ملک شہزاد صاحب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا جو انتظامی اختیار ہے وہ برقرار رہتا ہے، یا الیکشن کمیشن کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا، یا الیکشن کمیشن کی جانب سے جو پینل ججز کا نام مانگا گیا، یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے؟ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ امید یہی ہے کہ آج ہی، میں اس وجہ سے آپ دیر سے یہ ویلاگ کیا ہے، مجھے امید تھی کہ آج ہی یہ فیصلہ شام تک آ جائے گا، لیکن چونکہ ابھی تک فیصلہ نہیں آیا تھا اور بہت سارے دوست اس کیس کی صورتحال کے حوالے سے پوچھ رہے تھے، تو ابھی تک کی صورتحال، کرنٹ صورتحال یہ ہے کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا، اور مجھے کبھی امید ہے کہ الٹیمیٹ جیسے ملک شہزاد صاحب نے اپنے نامزد ججز ہی تعینات کروائے ہیں، چونکہ وہ ان کا اختیار ہے، اور یہی معاملہ الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی ہوگا۔ بہرحال جو بھی فیصلہ آتا ہے، آج آ جاتا ہے رات کو، تو رات کو میں آپ کو اس کے بارے میں اس کی ڈیٹیلز بتا دوں گا، اور کل آتا ہے تو کل آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتاؤں گا۔ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، سماعت مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔